رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه مجيدا لم يذل ومحمودا لا يزال بارئ المسموقات ودائع المدهوات. الصلاة والسلام على أول الأوائل في البدايات وآخر الأواخر في النهايات. مطلع الكمالات ومجمع السعادات نجم الشرف والعظمة شمس فلك الرسالة والحكمة خاتم المرسلين وسلطان المسلمين وإمام المؤمنين سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی وصیہ و خلیفتہ و وارث علمہ و مخزن اسرارہ و مطلع انوارہ المنصوص بنص من كنت مولاه فهذا علي مولى المخصوص بتشريف أنا مدينة العلم وعلي بابها أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى السيدة الجليلة الصديقة الطاهرة المطهرة قطب فلك العصمة ومركز السماء العفة القمر القمرى الدرة البيضاء اللمعة اللمعة الحورة الإنسية فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى أولادها الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والكافل الحسين وغياث المستر المستقيم سيدنا ومولانا وهادينا بالحق وإمام المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات پڑھ لیجئے.
قرآن مجید سورہ معاہدہ آیت نمبر 55 میں ارشاد الہی ہے، انما ولیکم اللہ، کہ تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ چند دن آپ کی خدمت میں ولایت کبریٰ محمد و آل محمد یا الفاظ دیگر ولایت کلیہ کے عنوان سے قرآن اور احادیث سے یہ ثابت کیا گیا کہ ان کی ولایت کا منصب وہ عظیم منصب ہے کہ اگر انبیاء اس کا اقرار نہ کریں تو نبوتیں نہیں ملتی، اور پاک نبی اگر اس کو پہنچائیں نہیں تو رسالت کا کوئی کام نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ روایات ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی ولایت کا اعتقاد رکھنا انتہائی ضروری امر ہے۔ خود پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من اللہ علیہ بمعرفت اہل بیتی و ولایتہم قد جمع اللہ لہ کل الخیر۔ فرمایا کہ خداوند کریم جس کو میری اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے، ان کی ولایت عطا فرمائے، تو گویا خالق نے اس کے لیے پوری خیر کو جمع کر دیا۔ لفظ خیر اتنا عام سا مفہوم ہے کہ ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے۔ فرمایا جس پر اللہ یہ احسان کرے، جس پر خالق یہ لطف فرمائے کہ اس کو میرے آل بیت کی معرفت عطا فرمائے اور ان کی ولایت کا اعتقاد عطا فرمائے، تو اس کے لیے کل خیر اس کے لیے جمع ہے۔ ان کی معرفت کا اعتقاد جو ہے اس کی نسبت اعمال کے ساتھ ایسے ہے، توجہ فرمائیے گا، جیسے روح کی نسبت جسم کے ساتھ ہوتی ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، میں تبیین کرتا ہوں، واضح کرتا ہوں اس کو۔ اعمال نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا، تبرع الی آخرہ، ان کے ساتھ ان کی ولایت کی نسبت، یہ اعمال ہیں سارے، ان اعمال کے ساتھ ان کی ولایت کی نسبت ایسے ہے جیسے روح کی بدن کے ساتھ ہوتی ہے۔ کافی حد تک نوجوانوں نے لے لیا ہے بات کو، میں پھر رک کر عرض کرتا ہوں، مثال سے بات واضح کروں تاکہ یہ بچے بھی سمجھ جائیں جو سارا دن کے تھکے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، اعمال ہیں انسان کے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کے لحاظ سے عرض کر رہا ہوں، ان کے ساتھ نسبت جو ولایت کے اعتقاد کی ہے وہ روح کی طرح ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اب ایک انسان میں روح ہے اور ایک اس کا بدن ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اگر آپ نے جملہ لے لیا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ سمجھ گئے۔ اگر انسان کے اس بدن خاکی میں روح نہ ہو تو بدن کسی کام کا ہے؟ بات پہنچ رہی ہے میری؟ پھر میں رپیٹ کرنا چاہتا ہوں، نہیں شاید سارے سمجھے۔ آل محمد علیہ السلام کی ولایت کا اعتقاد جو ہے، ان کی معرفت جو ہے، اس کی نسبت ان اعمال کے ساتھ ایسے ہے جیسے روح کی بدن کے ساتھ ہوتی ہے۔
اب اگر روح بدن میں نہ ہو تو بدن کسی کام کا نہیں. اب ان تمام اعمال میں اگر ولایت نہیں ہے، نہیں شاید نہیں سب نہیں لے سکتا. انسان، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے، زکاتیں دیتا رہے، جو کچھ بھی کر لے، اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. اچھا میں پھر حدیث پڑھ دیتا ہوں. قال امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا لا الہ الا اللہ شروطا وانا واہل بیتی من شروطها. فرمایا لا الہ الا اللہ کے لیے شروط ہیں. ایسا نہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا بس وہ پار ہو گیا، کامیاب ہو گیا. نہ، پاک امیر یہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے شروط ہیں. پھر فرمایا میں اور میری اہل بیت ان شروط میں سے ہیں. اس سے بڑھ کر پاک امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جب مرو کے سفر پر آئے، مرو میں پہنچے، جب مامون نے زبردستی بلایا، اب وہاں پر 30,000 کاتبین کا مجمع تھا جن کے ہاتھوں میں قلم تھے، کچھ لکھنا چاہتے تھے. اب جب مولا کا مرکب، میں پورا قصہ نہیں عرض کرنا چاہتا ہوں، مقام استدلال کو عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اب جب مولا کا مرکب سواری وہاں سے گزرنے لگی، تمام ان لوگوں نے کہا یبن رسول اللہ، فرزند رسول، آپ تشریف لائے ہیں اور یوں ہی جا رہے ہیں، کوئی اپنے نانا کی کوئی حدیث نہیں تلاوت فرمائی. تو اس وقت پاک امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ولایت کا اعتقاد عرض کرنا چاہتا ہوں. فرمایا مجھے میرے بابا نے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے بات کو لے گئے کہ انہوں نے پاک امیر المؤمنین علیہ السلام سے، انہوں نے رسول خدا سے، رسول خدا نے جبرائیل سے یہ سنا کہ جبرائیل نے یہ کہا کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ قال اللہ تعالی، خالق یہ فرما رہا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ اسنی فمن دخل اسنی امن من عذابی. اللہ یہ کہہ رہے ہیں، اب یہ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث قدسی ہے. اللہ یہ کہتے ہیں کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا وہ میرے گلے میں داخل ہو گیا، اور جو میرے گلے میں داخل ہو گیا آمین من عذابی، وہ عذاب سے بچ گیا. اب اگر ایمان یہاں تک رک جاتے تو بہت بڑا مسئلہ الجھا رہ جاتا، لوگوں کو سمجھ نہ آتا. وہ جو موحدین کہلاتے ہیں، جو توحید کا پرچار کرتے ہیں، وہ کہہ دیتے کہ تمہارے امام نے یہ کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ اسمی فمن داخل اسمی امن من عذابی. بات تمہارے امام نے کہی ہے. اب جب امام نے یہ کہا، ایک دفعہ مرکب چلا، سواری چلی. اب جو ہی مرکب چلا، ایک مرتبہ پھر انہوں نے چہرہ اقدس، چہرہ مبارک باہر نکالا اور فوراً پلٹ کر کہا یاد رکھنا حدیث قدسی یہاں ختم نہیں، من شرطہا و شروطہا و انا من شروطہا. دیکھیں یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ جو ہم سے دور ہیں وہ اظہار عقیدت کریں اور ہم چپ رہیں. فرمایا فقط لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں، بلکہ اس کی شروط ہیں. شروط کون ہیں؟ یہی ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. پس ان کی اعتقاد رکھنا ان کی ولایت کا امر مہم ہے. یقیناً بات اب تک پہنچ چکی ہے. اگر یہ نہیں کچھ بھی نہیں. اچھا چلیں بات کو آج آگے بڑھاتے ہیں. کچھ ولایت جو ہمارا عنوان ہے، اور میں نے غالباً پہلے دوسرے دن عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ ایک لحظہ بھی موضوع سے نہیں ہٹوں گا. اور آپ سے بھی گزارش ہے، فقط بڑے بڑے نام نہ دیکھا کریں.
بعض اوقات بعض جو ہے کمپنیوں کے نام بڑے بن جاتے ہیں، ہے یا نہیں ایسا؟ لیکن جب وہ دیکھا جاتا ہے، مثلا واٹر کو دیکھ لیں آپ، ممکن ہے بہت بڑی کمپنی ہو، پانی شاید اتنا اچھا نہ ہو سکتا ہے نا ایسے، یا تو فقط نام پہ نہ جایا کریں، دیکھا کریں جو بات اعلان ہو رہی ہے اس پہ چلا جا رہا ہے یا نہیں۔ بڑے بڑے نام ہیں، میں عرض کر رہا ہوں، میں نے خود سنا پڑھا، ایسا نہیں عرض کر رہا، اعلان ہوتا ہے لیکن موضوع نہیں بیان کیا جاتا، متاسفانہ۔ بہرحال آپ توجہ فرمائیں، ولایت، اگر یہ لفظ ولایت، ابھی تھوڑی سی گفتگو خشک ہوگی، خشک اس لیے ہوگی چونکہ ذرا علمی تر ہوگی۔ ظاہری سی بات ہے کہ اگر علم یہاں سے نہیں بیان ہونا تو پھر کہاں سے بیان ہونا ہے؟ لیکن میں آپ کی سماعتوں پر اعتماد کرتے ہوئے، حسن ظن کرتے ہوئے انشاءاللہ پاک محمد و آل محمد کی مدد سے اس مشکل وادی سے بھی انشاءاللہ گزر جاؤں گا۔ ولایت اگر واو کے کسرہ کے ساتھ ہو، یعنی واو کے نیچے زیر ہو، ولایت، تو اس کا معنی ہے حکومت، سلطنت۔ ولایت پہ پوچھنا ہے نا کہ کیا ہے، ابھی آہستہ آہستہ بات آگے بڑھ رہی ہے۔ اور اگر زبر کے ساتھ ہو، فتح کے ساتھ ہو، تو اس کا معنی ہے تدبیر کرنا، تولیت کرنا، امور کو چلانے والا۔ ایک دفعہ ولی واو کے زیر کے ساتھ کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوگا حکومت، صاحب حکومت، حاکم۔ ایک مرتبہ ولی جب کہیں گے مطلب کیا ہے؟ مدبر، متولی، امور کو چلانے والا۔ اب علماء لغت نے اس کے بہت زیادہ معانی بیان کیے۔ کسی نے کہا ولی کا معنی سید ہے، سردار ہے، منعم ہے، داماد ہے، بہت سے معانی بیان کیے گئے۔ ان میں سے دو معنی یہ بیان کیے جو کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ اگر زبر کے ساتھ ہو یعنی مدبر، متولی، امور کو چلانے والا، زیر کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہے حاکم۔ اب توجہ فرمائیے گا، اب اگر ولایت فقط اور فقط لفظ ولایت استعمال ہو، ساتھ ملا مضاف الیہ نہ ہو کہ کس کی ولایت، تو ولایت خالصتاً بالذات فقط اور فقط حق ہے پاک پروردگار کا، ذات احدیت کا، بالذات مطلقاً خالصتاً بالذات فقط اور فقط اس پروردگار کا حق ہے۔ یعنی ولایت مختص ہے ذات حق کے ساتھ، پروردگار کے ساتھ، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ جب کہیں گے کہ وہ ولی ہے یعنی حکومت فقط اور فقط اس کی ہے، سلطنت اس کی ہے، امور کو وہ چلانے والا ہے، متولی وہ ہے، مدبر وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ نہایہ ان کی شرح ہے، لغت کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے اس کے لیے لکھا کہ جو ولی ہوتا ہے چار چیزیں اس کے ساتھ ضروری ہوتی ہیں۔ جو ولی ہوتا ہے اس کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے تقدم کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے فاعل ہونا ضروری ہے۔ مطلب کیا؟ یعنی جو ولی ہوگا وہ پہلے ہوگا، جو ولی ہوگا وہ عالم ہوگا، جو ولی ہوگا وہ قدرت رکھتا ہوگا۔ یہ بھی میں لغوی معنی عرض کر رہا ہوں، ابن اسیر لکھتے ہیں کہ اس کے لیے یہ چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے، علم، قدرت، تقدم، فعالیت۔ یعنی وہ فاعل بھی ہوگا، اس میں قدرت ہوگی، یعنی جو چاہے گا وہ کر سکتا ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ولی کا معنی ہے۔ اب ولایت کی معنی آپ نے سمجھ لیا، پس ولی جس کے پاس اختیار ہوگا، جو صاحب اختیار ہوگا، جو صاحب حکومت ہوگا، جو صاحب سلطنت ہوگا۔ ولایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ولایت کلی،
ایک ہے ولایت جزئی. پھر ولایت جزئی کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے ولایت تحصیلی، ایک ہے غیر تحصیلی. کلی یعنی پوری، موضوع بھی ہمارا ولایت کلیہ ہے. کلی یعنی پوری ولایت. جزئی میں آ جاتا ہے اتنی 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 اتنی، جتنے درجے آپ لے جائیں. اور اہل منطق نے، علماء منطق نے اس کے لیے لکھا کہ لفظ ولایت جو ہے یہ کلی مشکک ہے، یعنی اس کے مختلف اجزاء ہیں، سب کے اوپر یہ منطبق ہو جاتی ہے. میں آسان کروں، دیکھیں میں کہتا ہوں نور، اس بلد کا بھی نور ہے، سورج کا بھی نور ہوتا ہے، چاند کا بھی نور ہے، ستاروں کا بھی نور ہے یا نہیں؟ رات کو جو جگنو اڑتا ہے اس کا بھی نور ہے. یہ سارے نور ہیں، ٹھیک ہے. اب ولایت جب کہتے ہیں یہ بھی کلی مشکک ہے. اس میں اللہ کی بھی ولایت آ جائے گی، اللہ جسے عطا کرے اگر وہ کلی ہو تو وہ بھی آ جائے گی، جس کی جزئی ہو وہ بھی آ جائے گی. واضح ہوگی بات. اب اس کی کتنی قسمیں؟ دو. ایک کلی، دوسری جزئی. جزئی کی پھر کتنی قسمیں ہیں؟ دو. ایک تحصیلی، دوسری غیر تحصیلی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تحصیلی جسے حاصل کیا جائے، غیر تحصیلی جسے حاصل نہ کیا جائے اللہ خود عطا فرما دے. اب میں بھی ترتیب چل رہا ہوں. جو تحصیلی ہے وہ کس کے پاس ہے؟ یہ دنیا کے اولیاء کے پاس. اب اس میں پھر دو قسم کے ہیں، توجہ فرمائیے گا. اس میں پھر صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اس میں پھر دو قسم کے ہیں جن کے پاس ولایت جزئی تحصیلی ہے. اب غیر تحصیلی کی بات نہیں، کلی کی بھی بات نہیں، ولایت جزئی تحصیلی جو ولایت کو خود حاصل کرتے ہیں. آپ کہیں گے کیسے حاصل کرتے ہیں؟ زوج سے، تقوی سے، مجاہدت سے، ریاضت سے. اب اس میں دو قسم کے ہیں. بعض وہ ہیں کہ جن کے پاس ولایت ہے لیکن وہ شیطانی ہے. بعض وہ ہیں جن کے پاس ولایت جزئی تحصیلی ہے لیکن رحمانی ہے، اللہ والی ہے. اب جن کے پاس شیطانی ہے وہ کہاں ملیں گے؟ آسان مانا کروں، آپ انڈیا میں چلے جائیں، وہاں دیکھ لیں جو ہندو ہے فلاں ہیں، یا یہاں بھی آپ دیکھ لیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑا کچھ ہے، ہم جن کو حاضر کر لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن عملاً آپ دیکھیں تو ان سے بڑا بے عمل نظر نہیں آئے گا. اس کا مطلب ہے ان کے پاس ہے سے کچھ نہ کچھ. میں نہیں کہتا نہیں ہے. انسان جب ریاضت کرتا ہے نا، ہندو بھی ہیں ریاضت کرتے ہیں، جن کو کنٹرول کر لیتے ہیں، لیکن یہ ان کو ملتی کہاں سے ہے ولایت؟ ولایت یعنی قدرت، طاقت، سلطنت ہے جزئی. کہاں سے ملتی ہے؟ شیطان کی طرف سے. اس کے بھی چیلے ہیں نا. اور دوسری قسم جو ہے جن کے پاس ولایت جزئی ہے، تحصیلی ہے، رحمانی ہے، وہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یعنی شریعت کے عین تمام قوانین پر عمل کرے انسان تو پھر اس کو ولایت حاصل ہوتی ہے. اور یعنی عام نہیں ہے، یہ اتنی ولایت حتیٰ کہ حاصل ہو سکتی ہے کہ فرشتے اس سے باتیں کرتے ہیں. اب میرا موضوع نہیں ہے، میں ایک اور یقین کرے خدا شاید ایک اور بات بڑی عظیم موضوع ذہن میں آ گیا تھا، لیکن ادھر نہیں جانا چاہتا. یعنی انسان کوشش کرے، ہو سکتی ہے. ہم نے کوشش ہی نہیں کبھی کی نا. کوشش کے بغیر ہی اللہ اتنا عطا فرما دیتا ہے. اگر انسان کوشش کرے تو کیا حال ہوگا؟ بس یہ دو ولایتیں ہوگی، ٹھیک ہے. اب ولایت تحصیلی یہاں پہ روک رہا ہوں، ٹھیک ہے. دو قسمیں، ایک تحصیلی، جزئی تحصیلی، غیر تحصیلی، یہ یہاں رک گئی. اب ولایت غیر تحصیلی کس کے پاس ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، ان کے اوصیاء کے پاس. ابھی میں پاک نبی کی بات نہیں عرض کر رہا، پاک ائمہ کی بات نہیں عرض کر رہا. یہ انبیاء کی ابھی باتیں ہو رہی ہیں، جو 1,24,000 انبیاء، ان کے اولیاء، ان کے اوصیاء ہیں، ان کے پاس ولایت ہے. کون سی ہے؟ غیر تحصیلی. یعنی اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے. کیسے عطا فرمائی دی؟ خود ان میں استعداد خالق نے دیکھی،
ان میں قابلیت دیکھی. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ریاضت کی, نمازیں پڑھی تو پھر ملی, نہ ایسا نہیں ہے. آپ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دیکھ لیں, انہوں نے کیا گہوارے میں کہا تھا, کیا قال انی عبد اللہ واتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اب عیسیٰ نے کوئی نمازیں پڑھی تھی اس وقت؟ نہیں, بچپنا ہے, یعنی اللہ نے انہیں وہاں عطا فرمایا تھا. اب ان کے پاس ولایتیں کتنی ہے؟ پہلی بات ہے کہ جزوی ہے. خدا را میں رک کے ایک بات عرض کرتا ہوں. بعض بات ایسے ہوتا ہے کہ جب مقایسہ کیا جاتا ہے نا ائمہ کا انبیاء کے ساتھ, لوگ ڈر جاتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ ذرا سا ائمہ کو اوپر لے جائے نا, ابھی انشاءاللہ باتیں ایک دو دنوں میں اور بڑی مزیدار ہوں گی. اور میں عرض کروں جو بعد والی باتیں نا آئندہ دنوں میں انتہائی ضروری ہوں گی. آپ چاہے اپنے پر احسان کریں چاہے مجھ پر احسان کریں, ہو سکتے ہیں تو ضرور آئیے گا, بہت مفید اور فائدہ مند ہوں گی. ذرا سا بھی مقایسہ کو کر دینا ائمہ کا انبیاء کے ساتھ, لوگ گھبرا جاتے ہیں. بھائی وہ تو انبیاء ہیں, آپ انبیاء کے ساتھ ائمہ کا مقایسہ کر رہے ہیں. میں نے کل پرسوں بھی ایک روایت کے عرض کی تھی, آئندہ بھی تلاوت کروں گا کہ انبیاء کے پاس کتنی ولایت ہے اور ائمہ کے پاس کتنی ہے. بعض چیزیں باڈی لینگویج سے ہی سمجھ آ جاتی ہیں, یہاں اور یہاں ائمہ کے پاس کتنی ولایت ہے اور انبیاء کے پاس کتنی ہے, جزئی ہے. آپ بڑی آسانی سے سمجھ لیں گے. دیکھیں کوئی نبی اپنے گھر کے لیے نبی تھا, پڑھ لیجئے بنو اسرائیل کی تاریخ کو. کوئی اپنے خاندان کے لیے نبی تھا, کوئی محلے والوں کے لیے تھا. کس کا دائرہ بڑا وہ قبیلے والوں کے لیے ہو گیا, کوئی بستی والوں کے لیے ہو گیا, کوئی شہر والوں کے لیے ہو گیا, کوئی ملک والوں کے لیے ہو گیا. یعنی جتنی جتنی نبوت کا بڑھتا گیا دائرہ, اتنی ان کی ولایت بھی زیادہ ہوتی گئی. لیکن ہے جزئی, یہ ذہن میں رکھ لیں, ٹھیک ہے. انشاءاللہ اللہ کرے گا مجھے یاد رہے گا, میں آئندہ روایتیں پڑھوں گا آپ کی خدمت میں. کم از کم ایک روایت جو ابھی کچھ آ رہی ہے لیکن نہیں ابھی بیان کر رہا ہوں کہ کتنی ان کے پاس ولایت ہے. پس ہے جزئی. اب پاک نبی جو ہیں ان کے پاس کتنی ولایت ہے؟ پاک نبی کے 4 منصب ہیں. ایک نبوت, رسالت, امامت, ولایت. خدا آپ کو سلامت رکھے. نبوت یعنی نبی ہیں. نبی کا کیا معنی ہے؟ نبی نابا کے مادہ سے ہے. نابا یعنی خبر, یعنی اللہ جس کو خبر عطا فرمائے بغیر بشر کے واسطے کے, اسے ہماری شریعت میں نبی کہا جاتا ہے. تو پاک ہمارے جو نبی ہیں یہ نبی بھی ہیں. ایک مرتبہ ان کا نبوت ہے, مطلب کیا اللہ انہیں بغیر واسطے کے خبریں دیتا تھا. اور نبی کا یہ جو مادہ ہے قرآن میں 29 مرتبہ استعمال ہوا. اور ہمارے پاک نبی کو کئی جگہوں پر نبی کہہ کے بلایا گیا. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک, اے میرے نبی تیرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ مومن کافی ہے جو تیرا اتباع کرتا ہے. اور تاریخ نے لکھا کہ اس اتباع کرنے والے سے مراد علی ابن ابی طالب. پھر فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال, اے نبی مومنین کو قتال پر برانگیختہ کرو, قتال پر ابھارو. اب ان 2 آیتوں میں نبی استعمال ہوا. پس نبی قرآن میں ہمارے پاک نبی کے لیے ہوا. دوسرا مرتبہ ان کا رسالت. توجہ فرمائیے گا, جب یہ تمہید لے لیں گے بڑا لطف آئے گا اگلی باتوں میں انشاءاللہ, آج اور آئندہ دنوں میں. دوسرا مرتبہ کیا ہے؟ رسالت. یعنی پاک نبی رسول ہیں. رسول یعنی جسے اللہ شریعت دے کر بھیجے کہ اس کو میری طرف سے آگے پہنچا. تو پاک نبی کو یہ بھی مرتبہ ملا. اور قرآن میں کافی جگہ پاک نبی کو رسول بھی کہا گیا, جیسا کہ ہم نے تلاوت کی آیت کی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل. اس آیت میں رسول کہا گیا. تیسرا مرتبہ ہے نبی کا امامت, یعنی نبی کو امام بنایا گیا. امام مقتدا
امام پیشوا، یعنی ان کو امام بنایا گیا کہ ان کی اقتدا کرنی ہے تم نے، ان کی پیروی کرنی ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ اور ایمان کا لفظ بھی قرآن مجید میں کافی جگہ استعمال ہوا، مثلا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں رکھا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، معاشر کا دن آئے گا کہ جب لوگوں کو ان کے امام سے بلایا جائے گا۔ اس آیت میں انشاءاللہ آئندہ دنوں میں عرض کروں گا۔ اب یہاں پر یعنی نبی کے لیے امام کا بھی لفظ استعمال ہوا، 3 مرتبے ہو گئے۔ چوتھا مرتبہ ہے ہمارے پاک نبی کے لیے ولایت کا مرتبہ، ولایت کا منصب، جہاں اللہ نے پاک نبی کو نبی بنایا، رسول بنایا، امام بنایا، وہاں ولی بھی بنایا، اور ولی کا مرتبہ ان تینوں مرتبوں سے بلند ہے۔ ولایت کی تعریف علماء متکلمین نے کیا کی، علماء کلام نے کیا کی؟ فرماتے ہیں ریاست عامۃ فی امور الدین والدنیا، کہ ولایت ایک ریاست عامہ ہے تمام امور میں، چاہے وہ دنیا کے ہوں چاہے وہ آخرت کے ہوں۔ بس اللہ جسے ولی بناتا ہے، جسے اللہ بناتا ہے، اللہ اسے ریاست عطا فرماتا ہے، اللہ اسے یہ منصب عطا فرماتا ہے کہ اس کے پاس یہ قدرت اور اختیار ہوتا ہے۔ اچھا، اب جو پہلے 2 منصب ہیں نا، نبوت اور امام رسالت، ان کا تعلق قول سے ہے اور ظاہر سے ہے، اور یہ جو بعد والے 2 منصب ہیں، کون سے؟ امامت اور ولایت، ان کا تعلق باطن سے ہے، ان کا تعلق فعل سے ہے۔ اور ہمارے پاک نبی کے لیے کوئی ایسا زمانہ نہیں آیا کہ ہمارا نبی نبی ہو لیکن امام نہ ہو۔ توجہ فرمائیے گا، جو یہ کہتے ہیں نا کہ 40 سال کے بعد نبی بنے، خدا کی قسم ہے ابدیت کو نہیں سمجھا گیا۔ اب موضوع شاید کل پرسوں یہ بات آ جائے کہ ابدیت کیا ہے، نبوت تو بڑی بڑی بات کی بات ہے۔ کہا کہ 40 سال کے بعد نبی بنے، نہیں، میں کہتا ہوں باتوں کو سمجھیے۔ یہاں پر یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کے 4 منصب ہیں، اور کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ جس زمانے میں ہمارا نبی نبی ہو لیکن ولی نہ ہو، رسول ہو لیکن امام نہ ہو۔ نہ، جس طرح میں کہتا ہوں عجیب باتیں، یقین کریں بعض باتیں ٹپک ٹپک کے آتی ہیں، میں پھر روک دیتا ہوں۔ دیکھیں جناب عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کچھ چھوٹے سے نبی ہیں، انشاءاللہ آئندہ دنوں میں عرض کروں گا۔ ان کے لیے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں قال انی عبد اللہ، گہوارے میں ہیں۔ اور یہ عجیب میرے مسلمان بھائی ہیں، عیسیٰ کو گہوارے میں نبی مانتے ہیں۔ عجیب بات ہے نا، ان کو گہوارے میں مان رہے ہیں، حالانکہ عیسیٰ ہمارا سلام ہے ان پر، نبی ہے اللہ کے، لیکن پاک نبی افضل المرسلین ہیں۔ بس کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا، بس جو ولی ہوگا۔ اچھا، پھر ایک بات عرض کرتا چلوں، دیکھیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے نا، مثلا انسان کی تعریف کرتے ہیں علماء منطق، ما هو الانسان، انسان کیا ہے؟ کہتے ہیں ہوا حیوان ناطق، انسان حیوان ناطق ہے، یعنی شعور سے نطق کرتا ہے۔ اب یہ جو حیوان اور ناطق 2 لفظ ہیں نا تعریف میں، حیوان کو علماء منطق جنس کہتے ہیں، ناطق کو فصل کہتے ہیں۔ میں بڑی آسانی سے سمجھاؤں گا۔ جنس جب کہتے ہیں اس میں باقی سارے حیوان بھی آ جاتے ہیں۔ مثلا اگر آپ مجھ سے پوچھیں انسان کیا ہے، میں کہہ دوں ہوا حیوان، اگر حیوان کو تو اس میں کیا ہے، انسان باقی سارے حیوانوں کے ساتھ شریک ہو جائے گا، جیسے باقی حیوان ہے یہ بھی انسان ہے۔ آپ پوچھیں گھوڑا، میں کہوں گا حیوان ہے، اونٹ کہیں گے حیوان ہے، انسان بھی حیوان ہے۔ اب فصل جو ہوتی ہے نا، جو بعد میں آتی ہے، وہ اس جنس کو باقیوں سے جدا کرتی ہے۔ جب کہا حیوان، اس میں سارے آ گئے، جب کہا حیوان ناطق، باقی سارے حیوان نکل گئے، انسان اکیلا رہ گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ اب جب ولی کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں ریاست عامۃ،
ولی کی تعریف کہ ولی وہ ہے کہ جس کے پاس ریاست عامہ ہوتی ہے. اس کے لیے بھی 4 فصلیں بیان کرتے ہیں. کون کون سی؟ ایک تقدم، ایک علم، ایک تقدم، ایک اس کی فعالیت. یہ اس کے لیے فصلیں بیان کرتے ہیں. مطلب کیا؟ یعنی جس کو اللہ ولی بنائے گا اس کو اللہ سب سے پہلے بنائے گا. اب یہ ولایت ذرا ذہن میں رکھے نا، جزئی کلی کو. جو جزئی ہوگا وہ اس حساب سے خلق ہوگا، اس کے پاس اتنی ہی فصل ہوگی. اور جو ولی ہوگا اس کو اللہ علم عطا فرما کے بھیجے گا. اچھا صلوات پڑھیں. میں ایک روایت عرض کرتا ہوں. ایک صلوات اور پڑھ لیجئے محمد ایک ان کی فضیلت عرض کر دوں. دعائے افتتاح ہے امام زمان علیہ السلام سے. کہ جن کو محمد ابن عثمان نے نقل کیا توقی کے ذریعے مولا سے. مفاتیح الجنان میں ہے. اسألک بما نطق فیہم بمشیتک وجعلتہم معادن کلماتک وارکانک. فرمایا یا اللہ تجھے اس مشیت کا سوال کرتا ہوں جو تو نے محمد و آل محمد میں رکھی، اور ان کو تو نے اپنے توحید کے ارکان قرار دیا. وآیات کا، اور یہ تیری وہ آیاتیں لا تعطیل لہا فی کل مکان، یہ تیری وہ آیاتیں چہاردہ معصومین کہ کوئی ایسا مکان نہیں کہ جہاں پر یہ نہ ہو. یہ دعا افتتاح ہے مفاتیح الجنان میں. توجہ پڑھیے گا جا کر. پھر آگے فرمایا لا فرق بینک و بینہا، میرے اللہ تیری ذات کبریا کے درمیان اور ان 14 کے درمیان کوئی فرق نہیں. اب اگر امام رک جاتے تو میں بھی رک جاتا. اب چونکہ امام نہیں رکے میں نہیں رکوں گا. مشکل یہ ہے کہ ہمارے ممبروں پر بعض جگہ رک دیا جاتا ہے، روک دیتے ہیں. خطیب بعض وجوہات کی وجہ سے رک جاتے ہیں، لوگ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. اب یہاں کون فرما رہا ہے؟ امام زمان، امام معصوم، اللہ کی آخری حجت. کیا فرما رہے ہیں کہ لا فرق بینک و بینہا، میرے اللہ تجھ میں اور ان ذوات مقدسہ میں کوئی فرق نہیں. کس لحاظ سے؟ یعنی ولایت کے حساب سے. الا انہم عبادک و خلقک، لیکن ہاں میرے اللہ اتنا فرق ضرور ہے کہ یہ تیرے بندے ہیں یہ تیرے بندے ہیں، یہ تیری مخلوق ہیں. اور پھر فرمایا ملات سماء کا و ارضکا، میرے اللہ تجھ اللہ نے ان کے وجود کے ذریعے زمین و آسمان کو پر کیا ہوا ہے. یہ ہیں اللہ کے بندے، یہ اللہ کی مخلوق ہیں، یہ خالق نہیں ہیں. خالق وہ پاک پروردگار ہے جس نے ان 14 کو بھی خلق کیا، ہمیں بھی خلق کیا، انہیں پیدا کیا. لیکن اللہ نے انہیں اتنی ولایت عطا فرمائی کہ معصوم یہ کہہ رہے ہیں کہ لا فرق بینک و بینہا، میرے اللہ تیری بھی ولایت کلیہ ہے، تیری بھی ولایت پوری ہے، ان کی بھی ولایت پوری ہے. ہاں لیکن اتنا فرق ہے کہ تیری ولایت ذاتی ہے. وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں. اس لیے خالق ہے، مالک ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے. وہ واجب الوجود ہے، اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں. اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ممکن الوجود ہے. مطلب کیا؟ یعنی اپنے وجود میں وہ اس ذات کبریا کے محتاج ہے. پس چہاردہ معصومین علیہ السلام بھی، چہاردہ معصومین کیا ہیں؟ وہ ممکن الوجود ہیں. لیکن باتیں جو کل
والی ہوں گی انشاءاللہ اور مزہ آئے گا. ممکن الوجود ہیں, اپنے وجود میں محتاج ہے کس کے؟ اللہ کے. لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے محتاج نہیں. اور اللہ نے انہیں اپنی ولایت کلیہ عطا فرما کر بھیجی. اس کی دعا افتتاح میں کیا کہ یا اللہ تو نے ان کے وجود سے زمین و آسمان کو پر کیا ہوا ہے. اچھا آئیں, لطف لیجئے, معرفت لیجئے امام کی. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اس روایت کو ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ نے ان کے وجود سے زمین و آسمان کو, ہیں بندے لیکن کیسے آئندہ پتہ چلے گا. مولا آئے, منصور نے بلایا, جب دجلہ کے کنارے پہنچے, ایک شخص سے چاہنے والا ہے, عرض کرتا ہے یا ابن رسول اللہ اپنی معرفت تو کرائیں. یہ بڑا لطف ہوتا ہے کہ کوئی ان سے ان کی معرفت مانگے. میں نے کل بھی عرض کیا ہے کہ ہم پر احسان ہے اللہ کا کہ اس نے ہم کو محب اہل بیت بنایا ہے. باقی معرفت میں درجات ہیں, کوشش کریں آگے بڑھیں. انشاءاللہ میں پھر بار بار کے کہتا ہوں, باتیں اصل ذہن میں آتی ہیں, آئندہ آئیں گی انشاءاللہ. دیکھیں سلمان اور ابو ذر کا درجہ ایک نہیں ہے. یہ کوشش ہم نے مل کر کرنی ہے آگے بڑھنے کی. جتنے بڑھتے جائیں گے درجات بڑھتے جائیں گے. اور یاد رکھیے کتنا لطف ہے کہ جتنی ان کی معرفت میں کوشش کریں گے, ان کی معرفت میں ہم کوشش کر رہے ہیں, لیکن حقیقت میں معرفت پروردگار ہو رہی ہے. اللہ اکبر. چونکہ یہ اس کے نمائندے ہیں نا, یہ اپنے لیے تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. اس نے انہیں بھیجا ہے اپنی معرفت کے ذریعے. ہمیں ان کی معرفت کے ذریعے اس رب العالمین کی معرفت ملے گی. عرض کرتے ہیں فرزند رسول اپنی معرفت تو کرائیں. کہا معرفت چاہتا ہے؟ کہا جی. اصحاب کا مجمع تھا. مولا نے فرمایا اسے اٹھاؤ, دجلہ کے درمیان میں ڈال دو. دجلہ کوئی نہر نہیں ہے, ڈیم نہیں ہے, چھوٹا سا دریا ہے جو تشریف لے گئے زیارت پہ. دجلہ کے درمیان میں ڈال دو. ابھی اسے اٹھایا, آپ خود سوچیں اس بیچارے کا کیا حال ہوگا. وہ کہہ رہے کہ مجھے اپنی معرفت کرا دیں. وہ روایت ذہن میں رکھیے کہ میں ادھر جانا چاہتا ہوں. مولا نے کیا فرمایا, اسے دجلہ میں ڈال دو. اب وہ غصے میں آ گیا, بولا میں آپ کی معرفت چاہتا ہوں. مولا فرمایا ڈال دو اسے. اور انہوں نے بھی حکم کی تابع فرمانے کی, اٹھا کے ڈال دیا. دجلہ میں شکر ہے اللہ کا, روایت بتاتی ہے تیراکی جانتا تھا. ہاتھ پاؤں مار کے باہر آ گیا. آیا باہر مولا کی خدمت میں, کہتے مولا میں نے آپ سے معرفت مانگی ہے, آپ نے دجلہ میں پھینک دیا ہے. مولا نے فرمایا معرفت چاہتا ہے نا؟ کہا ہاں. کہا اسے پھر دجلہ میں ڈال دو. اللہ اکبر. یہ کرم ہے ان کا, آپ توجہ فرمائیے گا. پھر جب فرمایا تو پتہ نہیں وہ کیا نہ کیا کہنا شروع ہو گیا, نہ زیبا الفاظ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ کیا کر رہے ہیں. اب دوسری دفعہ ڈالا, پھر بیچارہ نکل آیا. تیسری دفعہ پھر آیا, پھر وہی باتیں. انہوں نے فرمایا معرفت نہیں چاہتا؟ کہا چاہتا ہوں. کہا اسے پھر ڈال دو. اللہ اکبر. اب جب تیسری دفعہ گیا, ظاہری سی بات ہے جو آپ میں سے تیراکی جانتے ہیں, تھوڑی بہت مجھے بھی آتی ہے, تھوڑے سے پانی میں جاننا بڑا مشکل کام ہوتا ہے یا نہیں ایسا؟ اور وہ بھی دریا ہو جو بہہ رہا ہو. کھڑے پانی میں اور کام ہے, بہتے پانی میں دریا میں اور کام ہے. اب بیچارہ ڈوبنے لگا. خود روایت کہتی ہے ڈوبنے لگا, نیچے جا رہا ہے, جا رہا ہے, جا رہا ہے. ایک دفعہ علی کے لال نے اپنا کریمانہ ہاتھ بلند کیا, دراز کیا. وہ سمجھیے گا ملأت سماءک و ارضک, تو نے ان کے وجود سے اپنے زمین و آسمان کو بھرا ہوا ہے. اپنا کریمانہ ہاتھ بلند کیا, دریا کی تہوں میں سے اسے نکال کے لائے. باہر آیا, آ کر مولا کے قدموں میں گر گیا. لوگوں نے دیکھا یہ کیا کر رہا ہے. کہا جو چاہتا تھا وہ مل گئی ہے.
اللہ نے انہیں ولایت کلیہ عطا فرمائی ہے. انشاءاللہ بہت معارف میں اضافہ ہوگا لطف الہی سے. ان کی ولایت عظیم چیز ہے، یقین کریں عظیم چیز ہے. کل بھی میں نے عرض کیا تھا، پھر عرض کر رہا ہوں، اس کو عام نہ لینا، یہ عام چیز نہیں ہے، اور یہ جسم سے روح کی منزلت رکھتی ہے. اس کا اتنا مقام ہے. راوی نے مولا سے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ یہ فرمائیے کہ آسمان پہ فرشتوں کی تعداد زیادہ ہے یا انسانوں کی تعداد زیادہ ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آسمان پر قدم قدم پر فرشتے ہیں، اور انسان کیا زمین کے ذرات سے بھی ان کی تعداد زیادہ ہے. لطف لیجئے گا ولایت کا، زمین کے ذرات سے بھی ان کی تعداد زیادہ ہے. امام معصوم فرماتے ہیں ان کے علاوہ کوئی کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی درخت نہیں، کوئی جڑی بوٹی نہیں، مگر اس کے اوپر کوئی نہ کوئی فرشتہ ہے، اور آسمانوں میں اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، تقدیس کر رہے ہیں. اور جتنے بھی فرشتے ہیں ہر روز کے اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اس کے بعد والا جملہ لطف لیجئے گا، فرمایا وَمَا مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا يَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِوِلَایَتِنَا وَيَسْتَغْفِرُ لِمُحِبِّینَا وَيَلْعَنُ أَعْدَاءَنَا وَيُرْسِلُ وَيَسْأَلُ اللَّهَ أَن يُرْسِلُ الْعَذَابَ عَلَيْهِمْ إِرْسَالًا. فرمایا جتنے بھی فرشتے ہیں، سمجھے مقام محمد و آل محمد کو، فرمایا زمین و آسمان میں جتنے بھی فرشتے ہیں کرتے کیا ہیں؟ وَمَا مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا يَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. میں نے کیا عرض کیا تھا؟ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ان کی معرفت حاصل کریں. ان کی معرفت کے ذریعے پروردگار کی معرفت حاصل ہوگی. ان کے در پر جائیں گے تو آگے بڑھیں گے نا. اگر ان کے در پر گئے نہ گئے تو دنیا میں ٹھوکریں ہی کھاتے رہ جائیں گے. اب معصوم فرما رہے کن کے لیے؟ ملائکہ کے لیے، کہ کوئی ملک ایسا نہیں زمین و آسمان کے درمیان مگر وہ ہر روز ہماری ولایت کے ذریعے قرب الہی حاصل کرتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر کرتے کیا ملائکہ؟ معصوم زبان فرما رہی ہے وَيَسْتَغْفِرُ لِمُحِبِّینَا، وہ ہمارے محبین کے لیے استغفار کرتے ہیں. میں نے عرض کیا ولایت کو عام نہ سمجھے اس کو، وہ ہمارے محبوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَلْعَنُ أَعْدَاءَنَا، ہمارے دشمنوں پر لعنتیں بھیجتے ہیں. وَيَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، اور خدا کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں کہ ان کے دشمنوں پر اور زیادہ عذاب کو بھیج. یہ ہے ان کی ولایت کا مقام کہ جتنے ملائکہ ہیں اگر اللہ کا قرب چاہتے ہیں تو محمد و آل محمد کی معرفت کے ذریعے. خدا کی قسم ہے قرآن میں آیات بھری ہوئی ہیں ان کے فضائل میں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم من یطع اللہ ورسولہ فقد اطاع اللہ. اور بہت زیادہ آیات کہ اللہ نے برانگیختہ کیا اس گھرانے کی طرف تاکہ دنیا کو اللہ کی معرفت حاصل ہو. اور یہی وجہ ہے، پڑھ لیجیے تاریخ کو، کہ ہر معصوم کے زمانے میں، ہر زمانے میں اللہ نے ایک نہ ایک حجت کو رکھا تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ معرفت الہی کا دروازہ بند تھا، ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچ نہیں سکتے تھے. لیکن ظلم کیا دنیا نے کہ آیات الہی کو پہچانا نہیں. اسی فنا ہونے والی دنیا کی خاطر جتنا قرآن نے برانگیختہ کیا ان کی محبت کے لیے، اتنا انہوں نے ظلم کیا محمد و آل محمد پر. یقین کریں اس گھرانے سے اتنی دشمنی کی گئی، اتنی دشمنی کی گئی
اگر اللہ حکم دیتا نا کہ دشمنی کرو تو شاید اتنی دشمنی نہ کرتے. تو اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان سے محبت کرو, نہیں کرتے. کتنی دشمنی کی گئی. انسان سوچے, میرے سنی شیعہ بھائی سوچیں, خصوصاً اہل سنت برادران سوچیں, 1,24,000 انبیاء کی تاریخ پڑھے نا, خدا کی قسم ہے اتنا ظلم کسی نبی کے بیٹوں پر نہیں کیا گیا جتنا ظلم رسول کی بیٹیوں پر کیا گیا. اجرکم علی اللہ, سوائے اس غم کے کوئی غم نہ دیکھو. یار اس سے بڑا ظلم ہو سکتا ہے کہ آج 1400 سال کے بعد بھی آقا زادی زینب سلام اللہ علیہ کا حرم شام میں نا 1400 جو نہیں مشرف ہوئے اللہ ان سب کو لے جائے. آج 1400 سال کے بعد بھی کوئی مفتی اٹھتا ہے اور اٹھ کر کھڑا ہو کر کہتا ہے اولاد یزید اٹھو اور زینب بنت علی کا روزہ مسمار کر دو. مجھے بتاؤ تاریخ انبیاء پڑھو, کسی نبی کے ساتھ اتنا ظلم ہوا جتنا ظلم رسول کی اولاد کے ساتھ ہوا. آج 5 کے دن گزر گئے نا, 6 ہے, 7 ہے, 8, 9, 10 ختم ہو جائے گا. عشرہ محرم, ہاں زدارو یہ جو 10 کی رات تھی نا بڑی عظیم رات تھی, بڑی عجیب رات تھی. ہر ماں اپنے اپنے بیٹے کو تیار کر رہی تھی. جناب اکبر کی ماں اکبر کے پاس ہے, جناب اصغر کی ماں ان کے پاس ہے, جناب قاسم کی ماں ان کے پاس ہے. لیکن ایک خیمے میں ایک وہ بی بی ہے جو شریکت الحسین ہے. اجرکم علی اللہ, اللہ حسین کے ہر دکھ میں ہر غم میں بھائی کی شریک ہے. میرا سلام ہو مولا حسین علیہ السلام پر. یہیں سے جملہ کہوں گا, مولا آپ پر بڑے ظلم ہوئے لیکن مولا آپ پھر بھی مرد تھے. آقا زادی زینب سلام اللہ علیہ مستور تھی. اجرکم علی اللہ. صبح کا ٹائم ہے, عاشور کا دن ہے, اپنے بچوں کو لے کر آئیے اپنے بھائی کے پاس. جو ہی دور سے حسین مولا نے دیکھا ہے نا, وہ واحد بھائی بہن ملتے ہیں کہ جب آقا زادی تشریف لاتی تھی مولا حسین کھڑے ہو جاتے تھے. جب بہن کو آتے ہوئے دیکھا نا, کہا بہن آپ کیوں آئی ہے؟ کہا حسین یہ میرے بچے ہیں. کہا انہیں کیوں لے کر آئی ہے؟ زبان حال ہے بھائی, جب تک یہ جنگ کرتے رہیں گے آپ زندہ رہیں گے, زینب آپ کی زیارت کرتی رہے گی. اجرکم علی اللہ, سوائے اس غم کے کوئی غم نہ دیکھو. ہاں رونے والوں یہ وہ بی بی ہے, ابھی آپ ان بچوں کو رو رہے ہیں جن کی ماں اپنے بچوں کو رو نہیں سکی ہے. اجرکم علی اللہ, چھوٹے چھوٹے بچے بہن بھائی نے سوار کرایا ہے. محمد اور اون دونوں جب میدان میں چلے نا, ایک دفعہ رجز پڑے دونوں بھائیوں نے, کہا لوگوں ہمیں پہچانو, ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں اور ہم اس کے پوتے ہیں کہ جس کے بازو قلم ہو گئے تھے. اللہ نے انہیں پر عطا فرمائے ہیں. ادھر سے محمد حملہ کر رہے ہیں, ادھر سے اور حملہ کر رہے ہیں, لیکن رونے والوں نہ پوچھو کیا ہوا. اب فوج درمیان میں آ گئی, یہ دونوں بھائی جدا ہو گئے. ادھر سے بڑے بھائی محمد نے کہا اون بھیا میں جا رہا ہوں, ماں میرا آخری سلام. اور پر جو حملہ ہوا
کیا اور نے رو کر کے کہا ماں مجھ سے راضی رہنا، ماں میرا آخری سلام۔ اجرکم اللہ جب گرے نا ادھر سے حسین اٹھنے لگے، زبان حال عجب نہیں ہے، آقا زادی نے بھائی کی آبا کا دامن پکڑا، رو کر کے کہا بھائیا جہاں گرے ہیں وہاں سو جائیں گے، تو ادھر بیٹھ، حسین زینب تجھے دیکھ لے، آج آخری دن ہے، پھر زینب تیری زیارت نہیں کر۔ اجرکم اللہ، بس 2 سے 3 منٹ سن لو عزادارو، رونے والوں، حسین لے کر آئے ہیں، اپنے بھانجوں کو سینے سے لگایا ہوا ہے، پاؤں زمین پر لگ رہے ہیں، ایک مرتبہ لے کر آئے، ساری بیویاں آئی، کہا ان کی ماں زینب کو بلاؤ۔ عزادارو آقا نبی زینب کو جو کہا گیا، کہا جو صدقہ دے دیا جاتا ہے اس پر رویا نہیں جاتا، اور تاریخ کو کربلا سے لے کر شام، شام سے کربلا، کربلا سے مدینہ، کسی جگہ پر بھی زینب اپنے ہون و محمد کو نہیں رویا۔ اب جب مدینے میں پہنچی ہے نا، رو رو کر کے دیا آئے حسین، آئے اکبر۔ ایک مرتبہ بیٹیوں نے پوچھا ماں سارے اپنے بیٹوں کو رو رہی ہے، ہمارے بھی تو بھائی تھے، تو اور کو نہیں روتی اور تو محمد کو نہیں روتی؟ رو کر کہا بیٹیوں مجھے بتاؤ میں کیسے رہوں، میں ان کی سپاہ سالار دیا، ادھر سے اکبر کی ماں اپنے بیٹے کو رو رہی ہے، قاسم کی ماں اپنے بیٹے کو رو رہی ہے، اگر میں روؤں تو یہ بیویاں کیا کہیں گی؟ الا ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بجاه محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وأولاده المعصومين عليهم السلام۔ یا اللہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو مومنین مریض ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، بھٹی صاحب کی اہلیہ محترمہ کو صحت کاملہ عطا فرما، دیگر جتنے بھی مومنین نے حکم دیے سب کی دعائیں مستجاب فرما، مومنین کی عزاداروں کی ماتمداروں کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو نصف و نابود فرما، علماء حقہ کا سایہ ہمارے سر کو گہمودیں فرما، حاضرین کو اپنے مقاصد میں کامیاب فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمیں 40 مولا کی بارگاہ میں کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارے مولا کا ظہور جلد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحق نبی و اہل بیت الاخیار متوجہ زیارت۔